خواتین و حضرات کی خدمت میں آداب اور تسلیمات اور اس چینل پر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے سویڈن کے فیملی ویزا کے حوالے سے، کیونکہ آپ لوگوں کے بہت سے سوالات آتے ہیں کہ یہاں پہ جو فیملی ویزا ہے اس کی کیا سچویشن ہے، کون کون سے اس میں جو اس وقت قوانین ہیں اور مستقبل میں جو قانون کیا تبدیل ہو رہے ہیں، اس میں عمر کی حد جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اخراجات جو ہے وہ کتنے ہونے چاہیے، اور اس میں کیا جو آپ کو یہاں پہ آکاسا ملتا ہے، پینشن ملتی ہے، بارن بدراگ ملتا ہے، کیا وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات میں نے کافی محنت سے جو ہے وہ آج کے ولاگ کے لیے تیار کی ہیں، جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں جو تمام اپڈیٹڈ انفارمیشنز جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں گی۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے اس موضوع پہ بات کی ہے، تو وہ ولاگز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو مل جائیں گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس وقت جو سویڈن کی حکومت ہے، ماڈریٹ پارٹی جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ فیملی ری یونین کے جو قوانین ہیں ان میں مزید سختی کی جائے۔ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ فیملیز یہاں پہ جو ہے وہ اکثریت امیگرینٹس لوگ وہی بلاتے ہیں اور ان ممالک سے ہی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اس کو نتھی کیا ہے کہ بہت سی شادیاں زبردستی ہوتی ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آنر کلنگ کے حوالے سے بھی بہت بات ہوئی ہے، اور ابھی اسٹاک ہوم میں ایک اسپیشل انہوں نے پولیس کا یونٹ بھی بنایا ہے، جس کا کام ہی یہ ہوگا کہ جو غیرت کے حوالے سے جو جرائم ہوتے ہیں ان کو وہ دیکھیں اور ان کی تفتیش کریں۔ تو یہ بھی یعنی اس میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے وہ انہوں نے جو کزن میرجز پہ بھی پابندی لگائی کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اکثر کزن میرجز جو ہیں وہ سختی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، حالانکہ ہر صورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور لوگوں نے بڑا اچھا یہاں اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے کہ عجیب ملک ہے کہ یہاں پہ ہم جنس پرست جو ہیں ان کو شادی کی اجازت ہے لیکن کزنز شادی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں کہ جو حکومت جو ہے وہ سختیاں لا رہی ہے فیملی میرج کے جو قوانین ہیں، اور کیا یہ یورپی یونین کے قوانین کے ساتھ بھی متصادم ہے یا نہیں۔ تو جیسا کہ آپ پہلے ایک ولاگ میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کر چکی ہے کہ جو چچا، ماموں، خالہ، پھپھو یعنی جو کزنز ہیں ان کے درمیان ہونے والی شادی ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اور دوسرا اب وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ لیو ٹوگیدر سامبو کے ویزے پہ یہاں پہ آ جاتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اس غیر رجسٹرڈ شدہ شادی جس کو آپ سامبو لیو ٹوگیدر کہتے ہیں، اس پہ بھی جو ہے وہ ویزا لینا ممکن نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں جو مائیگریشن کے وزیر ہے یون فشل، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک رستہ تھا جس کو بہت سے لوگ استعمال کرتے تھے، لیو ٹوگیدر والا، اور اس کے تحت وہ اپنے پارٹنر کو یہاں بلا لیتے تھے، یا اس کا کہہ لیں کہ غلط استعمال ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ کزن میرجز کے بعد ہم لیو ٹوگیدر کی بنیاد پہ جو ہے ویزا دینا وہ بھی بند کر دیں گے، اور کزن میرجز کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور 1 جولائی 2026 یعنی 1 جولائی 2026 کے بعد جو ہے وہ یہ مکمل طور پہ بین ہوگا۔ اب یہاں ایک بڑا کریٹیکل سا سوال ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے اپلائی کر رکھا ہے اور ان کے کیس جو ہے وہ مائیگریشن والوں کے پاس 1 جولائی کے بعد کھلیں گے، تو ان کی کیا صورتحال ہوگی، اور کیا ان پہ اب بھی یہ سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال جب یہ مکمل طور پہ تفصیلات سامنے آ جائیں گی یا لوگوں کے کیسز آئیں گے پھر پتہ چلے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ عمر کی حد میں یہ اضافہ کر رہے ہیں۔ سویڈن کے اندر جو بچے رہتے ہیں وہ 18 سال کی عمر کی شادی کر سکتے ہیں، 18 اس سے زیادہ، لیکن جو باہر سے بلانا ہے تو پہلے انہوں نے یہ کیا کہ 2023 میں عمر کی حد جو ہے وہ 18 سے بڑھا کے انہوں نے 21 سال کر دی، اور اب یہ تجویز ہے کہ اس کو 24 سال کر دی جائے، یعنی 24 ایئر سے کم جو ہے وہ شادی یہاں پہ تسلیم نہ کی جائے۔ یعنی مطلب یہ ہوگا کہ خاوند یا بیوی درخواست دیتے وقت اگر کسی کی عمر بھی 24 سال سے کم ہوگی تو حکومت ان کی درخواست رد کر سکتی ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ جبری شادیوں کو روک رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چھوٹی عمر میں جبری شادیاں ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ اس سے جو ہے وہ یہ راستہ بند ہو سکے گا۔ اور عمر کی حد کے حوالے سے میں ایک کیس کا بھی آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا۔ یہاں پہ ایک شخص ہے، انہوں نے اپنی وائف کو بلانے کے لیے جو ہے وہ درخواست دے رکھی تھی مائیگریشن ایجنسی کے پاس۔ ان کی شادی کو جو ہے وہ 10-15 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ان کے 3-4 بچے ہیں۔ مائیگریشن ایجنسی نے جب ان کا کیس کھولا تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب شادی ہوئی تھی آج سے 10-15 سال پہلے، بیوی کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم تھی، یعنی 1-1.5 مہینے کم ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ چونکہ اس وقت بیوی کی عمر 18 سال سے کم تھی، اس لیے ہم اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور نہ آپ کو نہ آپ کے بچوں کو ہم جو ہے وہ
فیملی کا ویزا دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ، ظاہر ہے جب انہوں نے شادی آج سے 10-15 سال پہلے کی، انہوں نے اس حوالے سے سوچا نہیں ہوگا، لیکن پھر عمر آگے 21 سال اور اب 24 سال آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ بنے گا۔ اب اس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اس پہ تنقید کر رہی ہیں، جو ڈسکریمنیشن کا امبڈسمین ہے محتسب ہے، ان کی جانب سے بھی اس پہ جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ نجی زندگی میں مداخلت ہے۔ تو دوسرا یہ جو یورپی جو یونین کا انسانی حقوق کے بارے میں معاہدہ ہے، اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ مائیگریشن کے وزیر نے دیا ہے کہ ہزاروں لڑکیاں سویڈن میں جو ہے وہ آنر کلچر کی وجہ سے جو ہے وہ قیمت چکا چکی ہیں، پرابلمز ہیں، یہاں میڈیا میں آتی ہیں، ہم اس پہ اب کسی قسم کی نرمی نہیں کریں گے۔ تو یعنی وہ اپنے موقف پہ قائم ہے، اور یہاں پہ یورپی یونین اور سویڈن کے قانون میں جو ہے وہ ٹکراؤ ہو رہا ہے، کیونکہ یورپی یونین کا جو قانون ہے فیملی ری یونین کے حوالے سے، وہ 21 سال سے زیادہ عمر کی حد کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی یورپ کا جو قانون ہے وہ 21 سال کا ہے، لیکن سویڈن جو ہے وہ 24 سال کا رہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ان قوانین کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس کو جو ہے وہ 24 پہ لے جائیں گے۔ اگلا ایک بہت بڑا سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ فیملی بلانے کے لیے جو ہے وہ اخراجات کتنے ہونے چاہیے، کفالت کی شرط جو ہے وہ کیا ہے۔ تو کفالت کی شرط کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ سویڈن میں رہتے ہیں اور اگر آپ اپنی بیوی کو یہاں بلانا چاہتے ہیں، بچوں کو بلانا چاہتے ہیں، یا اگر بیوی ہے وہ اپنے خامند اور اس نے بچوں کو بلانا ہے، تو اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ جو یہ موجودہ فیملی ہے، یعنی ہسبینڈ وائف اور چلڈرن، ان کی آپ خود ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو حکومت سے کسی قسم کی بھی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی تنخواہ یا آپ کا کاروبار وہ اس قابل ہے کہ آپ جو ہے وہ گزارا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو گزارا کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک اکیلا جو بالغ ہے اس کی کم از کم اس کی آمدنی جو اس کے پاس ہونی چاہیے وہ 6,243 سویڈش کرون ہے، یعنی یہ تمام ٹیکسز پے کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں جتنی رقم ہو، اور اگر میاں بیوی ہوں تو اس کے لیے 10,314 سویڈش کرون ہے، اور بچہ اگر جو ہے وہ 6 سال تک ہے تو اس کے لیے 3,336 3,336 سویڈش کرونز، اور بچہ اگر 7 سے 10 سال کا ہے تو اس کے لیے 4,000 کرونز ہیں، 4,004 کرون ہے تو 4,000 سمجھ لیں۔ اس کے بعد اگر بچہ جو ہے وہ 11 سے 14 سال کا ہے تو اس کے لیے 4,672 یعنی 4,672 سویڈش کرون چاہیے اگر بچے کی عمر جو ہے وہ 11 سے 14 سال ہے، اور بچہ اگر 15 سال سے اوپر ہے، اس کی ایج 15 سے 18 تک، تو پھر جو ہے وہ 5,339 سویڈش کرون بن جائے گی۔ اب یہ جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ اس وقت ویلڈ ہے، حکومت جو ہے وہ نیا جب قانون لا رہی ہے چینجز کا، تو اس میں 30% اضافہ ہو جائے گا، 30% اضافہ ہو جائے گا، یعنی اگر میاں بیوی کے لیے 10,000 ہے تو پھر وہ 13,000 بڑھ جائے گی، اسی طرح بچوں کا بھی بڑھ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کون کون سی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں اور کون کون سی نہیں آ سکتی، اس وقت جو ہے وہ آکاسا ہے جو بے روزگاری الاؤنس لیتے ہیں یا پینشن لیتے ہیں، وہ اس میں شامل ہے، لیکن آئندہ حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ اس میں نہ ہوں۔ اور جو بارن بدراگ ہے، چائلڈ الاؤنس ہے، وہ ایک طرح سے آمدنی ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس طرح سے کہ بچوں کے جو اخراجات ہیں اس میں سے آپ مائنس کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر بچے کا 4,000 کا خرچہ ہے تو اس میں سے 1,200 نکال دیں تو باقی آپ رقم آپ نے پوری کرنی ہے۔ تو یہ اخراجات کے حوالے سے تفصیل ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ایک اور بہت بڑی ریکوائرمنٹ رہائش کی۔ تو رہائش جو ہے وہ آپ کے پاس کم از کم 1 سال کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ مکان ہے بہت اچھا ہے، یا آپ نے خریدا ہوا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اگر نہیں تو اگر آپ نے کرائے پہ لیا تو آپ کے پاس کم از کم 1 سال کا جو ہے وہ کانٹریکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ مکان ہوگا۔ بعض صورتوں میں لوگ کسی کے ساتھ رہ لیتے ہیں جس کو اننے بوئندے کہتے ہیں گیسٹ کے طور پہ، وہ اس میں نہیں آئے گا، یعنی کرائے کا مکان چل سکتا ہے لیکن آپ کے پاس اس کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ اور گھر جو ہے وہ اگر 2 میاں بیوی اور 2 بچے ہیں تو کم از کم 2 کمرے اور ایک کچن، یہ جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اتنا گھر ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کو اس میں سے چھوٹ مل سکتی ہے، مثلا اگر کوئی ڈسیبل ہے یا بیمار ہے
یا جو 18 سال سے کم ہیں تو وہ اس سے جو ہے وہ ان کو استثناء مل سکتا ہے، وہ ایگزیمپٹڈ ہو سکتے ہیں۔ اور آمدنی کا جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ کی نوکری سے جاب آپ کر رہے ہوں یا آپ بزنس کر رہے ہوں یا آپ کے پاس آکاسا ہے یا آپ بیماری کی جو تنخواہ لے رہے ہیں جس کو کوئک پیننگ کہتے ہیں یا پینشن ہے، وہ سب ہے، لیکن فیملی ممبرز کی طرف سے ملنے والی مدد، دوستوں کی طرف سے ملنے والی مدد یا دوسرے جو الاؤنسز وغیرہ وہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سختی لا رہی ان چیزوں میں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ آمدنی کی شرط میں 30% تک اضافہ کیا جا سکتا ہے، مستقبل میں آکاسا جو ہے اس کی آمدنی اس میں شامل نہیں ہوگی، اور سویڈن میں رہائش کے 2 سال کے بعد آپ اپنی فیملی کو بلا سکیں گے۔ تو یہ جناب اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ پہلے بھی فیملی ری یونین کے حوالے سے میں نے ولاگز بنائے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے باوجود کچھ لوگ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، وہ سویڈش سٹیزن ہوتے ہیں، ان کی آمدنی بھی یہاں پہ ہے، ان کو گھر بھی ہے، سب مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی اگزامپلز آئی ہیں، مائگریشن ایجنسی نے ان کی فیملی ویزے کو ریفیوز کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی وجہ یہ بتائی ہے کہ آپ کی جو شادی ہے، لگتا ہے آپ یہ پلانڈ شادی ہے، یہ آپ کے درمیان اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں، یعنی آپ پہلے ایک دوسرے کو ملے نہیں، آپ اچانک گئے ہیں، رشتہ طے ہوا ہے، نکاح ہوا ہے یا فون پہ نکاح ہوا ہے، اور آپ یہاں پہ بلا رہے ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کس بنیاد پہ آپ کو ویزا دیا جائے۔ یہ آپ شادی پیسے کے لیے کر سکتے ہیں یا کسی کو یہاں بلانے کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح سے ہمیں اسٹرانگ نظر نہیں آیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریفیوزل کی ریزن ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ سویڈن میں فیوچر میں یا فیملی کو بلانا کافی مشکل ہو جائے گا، اور جو لوگ مستقبل میں اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو ابھی سے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پلاننگ کرنی چاہیے، اپنی آمدنی کے حوالے سے، اپنی رہائش کے حوالے سے، اپنی ٹائمنگ کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ ناظرین سے میں چاہوں گا کہ وہ اپنے تجربات، اپنے مشاہدات یا اپنی معلومات اگر ان کے پاس اس حوالے سے ہوں وہ ضرور شیئر کریں، تاکہ ان ولاگز کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کی ان معلومات سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور تو آپ کے کمنٹس میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کمنٹ باکس ہے وہ ایک طرح سے ایک ڈسکشن فورم بن جائے، اور آپ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو معلومات ہیں وہ شیئر کر سکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔